اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قیمتی ادارہ جامعہ رحمانی کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا جس ادارے کی مثال دور دور تک نہ ملے، جہاں سے ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جن کے اندر صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، جن کے اندر ملت کو اوپر اٹھانے کا جذبہ بھی ہے، جن کے اندر زبانوں پر قدرت بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا دارالحکمت کے طلباء نے کتنا بہترین مکالمہ پیش کیا، ہمارے عزیزم عباد الرحمن نے کتنی بہترین عربی تقریر پیش کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے میں عروج کتنا ہو رہا ہے، معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ہمارے بچے بے تکلف عربی زبان بولنے والے ہوں، لکھنے والے ہوں، خطاب کرنے والے ہوں، اور عربوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے والے ہوں، ان کو بتانے والے ہوں کہ تمہارا وجود صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حدود و ثغور سے تمہارا وجود نہیں ہے، تمہارا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تمہیں انقلاب حاصل ہوا، تبدیلی حاصل ہوئی، تمہیں عروج ملا، تمہیں ترقی ملی حضور کے نام نامی کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر اب تم بھٹکو گے، بہکو گے، غلط راستے پر چلو گے، مادیت کو اختیار کرو گے اور مال و زر پر فریفتہ ہو جاؤ گے اور عیاشیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے تو تباہی مقدر ہوگی۔ کون ان کو سمجھائے گا؟ یہی ہمارے بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے تو یہ عربوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تمہارا اصل مقام کیا ہے، تمہاری اصل حیثیت کیا ہے، تمہیں دنیا میں کس طرح قیادت کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے کلام کو پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کریم پڑھنا سیکھو، اور سیکھو اس لیے کہ رب کی عبادت کیسے کرنا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، مکمل رہنمائی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کر دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بتا دیا گیا ہے۔ اور ابھی اس لیے سیکھو، قرآن کریم کی زبان اس لیے سیکھو، افسوس ہوتا ہے آپ ایک مسلم تنظیم کے ایک اعلیٰ ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پھیلانے کے لیے آپ یہ کہتے ہو کہ عربی سیکھی جائے، وہ اس لیے تاکہ عربوں کو ان کی اوقات بتائی جا سکے۔ آپ کے لیے زیر نہیں دیتا حضرت، آپ ایک مسلم تنظیم کے اعلیٰ ذمہ دار کی حیثیت سے ہیں، کسی خاص مسلکی تنظیم کے ذمہ دار نہیں، مسلم تنظیم کی آپ ذمہ دار ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کی باتیں لوگ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے امت کو آپس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے توڑنے کا کام کیا ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے اسی عرب کی دھرتی سے، اسی عرب کی سرزمین سے ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تم یہ کہتے کہ قرآن کی زبان سیکھو، عربی سیکھو، اس لیے کہ ہمیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس سے ہم سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کر سکیں۔ آپ کہتے ہو عربی اس لیے سیکھو، عربوں کو ان کی اوقات بتائی جائے؟ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپنی سوچ بدلیں۔